ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ملتا جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ واحد مسئلہ موت ایک ایسا ہے جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ وہاں پہ موت پہ آ کے شیعہ مذہب کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ موت برحق ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ موت برحق ہے۔ بلکہ میں یہاں مسالہ کی بات نہ بھی کروں، ادیان عالم کو بھی کوئی اختلاف نہیں، مذاہب کو کوئی بھی اختلاف نہیں، بلکہ جو اللہ کو نہیں مانتے مر وہ بھی جاتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں مر وہ بھی جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا قانون ہے، ایسا اصول ہے کہ جیسی موت فقیر کو آتی ہے ویسی ہی بادشاہ کو آتی ہے، جیسی موت گداگر کو آتی ہے ویسی شہنشاہ کو آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی منہ موڑ نہیں سکتا، موت کے پنجے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ جب موت آتی ہے تو پھر موت نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ مسلک دیکھتی ہے، نہ زمینیں دیکھتی ہے، نہ جائیداد دیکھتی ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ موت کے بارے میں بھی لوگوں سے مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو ہر کسی نے ہے، پھر اچھا نہیں کہ بندہ کسی کا ہو کے مر جائے۔ جب مرنا ہی ہے اور زندگی ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، جسم ہے ہی فنا کے لیے، تو پھر اس جسم کو کسی کے حوالے کر دیں، اس نفس کو کسی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کر لیں۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میرے لیے انتہائی قابل عزت بات ہے کہ علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم چند معروضات پیش کر رہا ہے۔ واجب الاحترام قابل صد احترام سید العلماء سید علمدار حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، طالب علم تشریف فرما ہے، اور بہت سے مجھے مذہبی چہرے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جملہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، موت بڑی طاقتور ہے، بڑی طاقتور ہے۔ موت نہیں دیکھتی، موت سامنے جو اس کا شکار ہے اس کا کچھ بھی نہیں دیکھتی، موت آ جاتی ہے۔ موت ماؤں کے سامنے بیٹے لے جاتی ہے، موت والدین کے سامنے اولاد، اولاد کے سامنے والدین۔ لیکن موت جتنی بھی طاقتور ہے، موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ بسم اللہ صاحب۔ بڑی طاقتور ہے موت، بڑی طاقتور ہے، اس کے پنجے سے نہیں بچا جا سکتا، لیکن جتنی بھی طاقتور ہے یہ شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ بہت سے ایسے احباب ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی گزارتے تھے، آج ہم میں نہیں، موت ہم سے وجود لے گئی، شخصیت نہیں لے کے جا سکتی۔ جن بزرگ کے ایصال ثواب بلندی درجات کی یہ مجلس ہے، بہت سے احباب جنہوں نے انہیں دیکھا ہوا ہے، ان کے ذہنوں میں ان کی شخصیت کا خاصہ آج بھی ہے۔ یہ اتنا وسیع بندوبست بتاتا ہے کہ اس بندے کے تعلقات بھی اتنے وسیع تھے۔ دسترخوان کا قد بتاتا ہے کہ اس کا معاشرے میں اپنا قد کتنا تھا۔ لہٰذا موت جتنی بھی طاقتور ہے، موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ موت انسان مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ اگر میں بات کہوں تو میں اہل علم سے داد لینا چاہوں گا، موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی۔ کتابیں لکھنے والے مر جاتے ہیں، تقریریں کرنے والے مر جاتے ہیں، لکھنے والے پڑھنے والے مر جاتے ہیں، لیکن علم لفظوں کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ بہت سے ایسے جید علماء کرام سے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا علم آج بھی کتابوں میں زندہ ہے۔ آج بھی کوئی طالب علم ان کی تحریر پڑھے گا، ان کی شخصیت پھر زندہ ہو جائے گی، ان کا پڑھا ہوا جملہ پڑھے گا، ان کی شخصیت پھر زندہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی۔ تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ شیعہ سنی مل کے اکٹھے ہوئے ہیں، آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے، نبی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے۔ نبی کی حدیث تو ہر شیعہ سنی پڑھتا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے۔ اگر نبی بھی علم ہے، علی بھی علم ہے، اس کا مطلب یا رسول اللہ بھی زندہ ہے اور علی ولی اللہ بھی زندہ ہے۔
موت بڑی طاقتور ہے، موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچتا، لیکن امیر المومنین نے فرمایا زندگی ایسے گزارو، زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کو ترسیں، مر جاؤ تو تمہارے پیچھے ہوئے۔ موت بڑی طاقتور ہے، لیکن موت کو ٹالنے کا ایک بہانہ ہے۔ چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، مجھے کوئی بندہ کہے کہ ایک جملے میں سنا کہ موت کسے کہتے ہیں، قبلہ سید صاحب دعا لینے کے لیے کوئی بندہ مجھے کہ جملہ ایک پڑھ اور بتا موت کسے کہتے ہیں، تو میں ایک جملے میں اگر موت پڑھوں تو میرے پاس سب سے بہترین جملہ یہ ہے کہ جب علی ولی اللہ شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ جب علی ولی اللہ شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو، اس لمحے کو موت کہتے ہیں۔ موت علی والوں کے لیے مشکل نہیں، محبت آل محمد رکھنے والوں کے لیے موت مشکل نہیں، ہمارے لیے موت مشکل نہیں، کیونکہ ہمیں موت کو مارنے کا فلسفہ کربلا سے ملا۔ جن کا ذہن گفتگو میں ہے اور جو ذہنی طور پہ عقلی طور پہ مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ موت مارتی ہے۔ 10 محرم کو حسین نے کچھ ایسے متعارف کروائے، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بتایا کہ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو موت کو مار دیتے ہیں، جن سے موت ڈرتی ہے، جن سے موت بھاگتی ہے۔ چلے وہ انسان بتا دیتے ہیں، 9 لاکھ یزید کی طرف تھے، 72 حسین کی طرف تھے۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی۔ وہ زندہ رہنے کے لیے زندہ رہ رہے تھے، یہ مرنے کے لیے جی رہے تھے۔ وہاں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں 9 لاکھ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کل اگر جنگ ہوئی تو زندہ رہ جائیں گے، بچ جائیں گے، گھر چلے جائیں گے، وطن نصیب ہو جائے گا۔ یہاں 72 مسلح پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کل والی فہرست میں ہمارا نام آ جائے گا، ہمارا لہو بھی حسین قبول کر لے گا، ہمارا خون بھی حسین قبول کر لے گا۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت، صرف اس لیے کہ ان کے پاس امام براق تھا۔ محبت آل محمد موت کو آسان کر دیتی۔ موت مشکل ہے لیکن ان کے لیے جن کے پاس محبت آل محمد نہیں۔ اب کچھ احباب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی سال ثواب میں تو ہم نے تلاوت قرآن ہوتے دیکھی ہے، ہم نے تسبیحات پڑھتے دیکھی ہیں، یہ اہل تشیع کے ہاں، یہ فقہ جعفریہ میں، یہ مذہب اہل بیت میں مجلس حسین کا ثواب مرنے والے کو کیسے پہنچتا؟ میں تقریر کر نہیں رہا، میں گفتگو سنا رہا ہوں تاکہ میرے اہل سنت جو برادران آج مجلس حسین میں مہمان ہیں ان تک کوئی نہ کوئی پیغام کسی نہ کسی حوالے سے پہنچے۔ یقیناً ہمارے ہاں بھی علماء تشریف فرما ہیں، ہمارے ہاں قرآن خوانی بھی ہے، تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یقیناً اگر یہ چہلم کی مجلس ہے تو 40 دن تک مرحوم کے ورثاء نے ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا۔ ابھی ختم پاک قبلہ پڑھیں گے اور ختم پاک میں وہ تعداد بھی بتائیں گے کہ اتنے قرآن مرنے والے کوئی سال کیے جا رہے ہیں، اتنی سورہ ہائے مرنے والے کوئی سال کی جا رہی ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو چلی جاتی ہیں، مجلس کا تصور کیا ہے؟ یہ جو آپ نے تقریر کی ہے، یہ جو مجلس پڑھیں گے، یہ فضائل پڑھیں گے، مصائب پڑھیں گے، مجھ سے پہلے نعت پڑھی گئی، قصائد پڑھے گئے، ان کا ثواب مرنے والے کو کیسے جائے گا؟ اس کے لیے میں بڑی سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں، بڑی سادہ سی دلیل۔ خدا علی کل شیء قدیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ بات ہے جی۔ اس کے آگے کسی چیز کا کوئی بس نہیں چلتا۔ وہ خدا اگر چاہتا تو سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کر سکتا تھا،
تائید فرمائیں گے جی آپ؟ بسم اللہ، آپ بیٹھے رہنے دیں جی، آپ تو بس مجھے گفتگو مکمل کر لینے دیں۔ وہ خدا اگر چاہتا سیدھا ہمارے دل پہ، توجہ آپ میری طرف کریں گے، سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کر سکتا، لیکن اس خدا نے سیدھا قرآن ہمارے دلوں پہ نازل نہیں کیا، جبکہ وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کسی سے مشورہ لینا ہے؟ اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر ہے؟ اس خدا نے سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نہیں بھیجا۔ اس خدا نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس نے قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا، لوح محفوظ سے ایک فرشتے نے اٹھایا، وہ فرشتہ قلب پیغمبر پہ لے کے آیا، قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر تک پہنچا۔ ایسا ہی ہے، یہ ہے قرآن کے اترنے کا طریقہ۔ جو سیدھا بھیج سکتا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، وہ خدا جو سیدھا بھیج سکتا تھا۔ اب بات اگر توجہ سے سن لیں گے تو یہ بہت نصیحت بھی ہوگی اور اس میں ایک نتیجہ بھی ہوگا۔ وہ خدا سیدھا قرآن نازل کر سکتا تھا، اس نے سیدھا نہیں کیا، اس نے لوح پہ رکھا۔ جس لوح پہ رکھا وہ لوح بھی معصوم، جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ بھی معصوم، جس دل پہ آیا وہ دل بھی معصوم، جس زبان پہ جاری ہوا وہ زبان بھی معصوم۔ یعنی کہ خدا نے قرآن کو اتنے معصوم وسیلوں سے گزارا، اتنے معصوم وسیلوں سے گزار کے ہم جیسے گنہگاروں تک پہنچا کے ہمیں خدا نے سبق دیا ہے کہ کل کو اگر اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو، سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا، کسی معصوم وسیلے کے ذریعے سے۔ جب میں نے تم تک یہ قرآن سیدھا نہیں بھیجا تو تم بھی بغیر وسیلے کے نہ بھیجو۔ ہم قرآن کی تلاوت کے بعد وارثان قرآن کا ذکر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اس قرآن کو ان وارثان قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ صرف قرآن کافی نہیں، اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ کوئی بھی آتا اور وہ قانون کی کتاب کھولتا اور اپنے جرم کی سزا دیکھتا اور چلے جاتا۔ آج اسکول اور کالجز میں صرف کتابیں ہوتی، استاد نہ ہوتے۔ کتاب تو کسی دور میں بھی اکیلی کافی نہیں رہی، سبحان اللہ، جب تک اس کتاب کو نافذ کرنے والا، اس کتاب کو پڑھانے والا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن تو بغیر وارث کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے مولا امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں ممبر پہ جلوہ فروز تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں اے علی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ مولا نے فرمایا بے شک یہ وعدہ قدرت ہے اور یہ کلام الہی کا حسن ہے، خدا کا یہ کلام ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا اگر یہ دعویٰ حق ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کل انبیاء کی تعداد کتنی؟ مولا نے فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اس کا قرآن میں مکمل انبیاء کے نام نہیں، 29 سے زیادہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں مل رہے۔ تو اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو پھر قرآن میں مجھے مکمل نبیوں کے نام بتائیں، یا تو نبیوں کے نام قرآن سے نہ ثابت کریں، یا پھر قرآن کا یہ دعویٰ واپس لیں کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر ہے۔ بڑا اچھا ہو گیا یہ سوال علی سے ہو گیا، بڑا اچھا ہوا جو آج جواب ہم تک پہنچ گیا۔ آج ہم تک جواب پہنچ گیا۔ اگر آج ہم سے کوئی سیدھا سوال کر لیتا اور یہ سوال مولا سے نہ ہوا ہوتا تو ہم جواب کہاں سے دیتے؟ اس کا قرآن میں نبیوں کے نام نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ سامنے کوئی عالم کھڑا ہوتا تو شاید علی فوراً اس کے لیے علم کے سینے کو چیرتے۔ سامنے کوئی یہودی کھڑا تھا، اسے دلیل سے ثابت کرنا تھا،
وہ قرآن کو کافی نہیں سمجھتا تھا۔ امیر المومنین نے اشارہ کیا، مسجد کوفہ کے باہر ایک نیم کا درخت جسے نیم کہتے ہیں، وہ نیم کا درخت تھا۔ نیم کے درخت پہ جو پھل لگا ہوتا ہے اسے اردو میں نبولی بولتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لا۔ اس نے کہا اے علی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن سے نبیوں کے نام دکھائیں اور آپ مجھے کہیں نبولی توڑ کے لا۔ امیر المومنین نے فرمایا اس نبولی کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے۔ اس نے نبولی توڑی، دستے امیر المومنین پہ نبولی ہے۔ اس نے مولا کے ہاتھ پہ نبولی رکھی۔ اس نے کہا اب جواب دے۔ مولا نے فرمایا اب تو بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا نبولی ہے، میں بالکل کوئی بھی بات مشکل نہیں کر رہا، انتہائی سادہ بات ہے، یہ نبولی ہے۔ مولا نے فرمایا اگر ابھی زمین سے ریت ہٹا کے اسے زمین میں دفن کر دوں تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا اس میں سے ایک نیم کا درخت نکلے گا۔ مولا نے نبولی کی طرف دیکھا، کہا اس کے اندر پورا درخت چھپا ہے، دکھا۔ باہر سے تو کہیں سے نہیں نکلا گا، اس کے اندر سے نکلے گا نا۔ اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہے، اس میں ٹہنیاں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں جڑ ہے، شاخیں ہیں، دکھا۔ اس نے کہا ایسے تو نہیں نظر آئے گا۔ فرمایا کیسے نظر آئے گا؟ اس نے کہا جب زمین کے حوالے کریں گے زمین اسے ظاہر کرے گی۔ فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو، نبولی ظاہر نہیں ہوتی جب تک قرآن وارث کے حوالے نہیں کرو گے، قرآن کیسے ظاہر ہو سکتا؟ بسم اللہ۔ لہذا ہم اپنے مرنے والے کو جو سب سے بہتر چیز اسال کرتے ہیں وہ ہے وارثان قرآن کا تذکرہ۔ موت ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کے مولا کے قدموں میں بیٹھا ہے، امام حجتم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، نام اس کا جابر ہے۔ اس نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا مولا موت کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے بیٹھا وہ بھی عام نہیں، علم کیمیا کا استاد بیٹھا تھا، اور جو پڑھا رہا تھا وہ بھی عام نہیں، وہ جابر کا بھی استاد بیٹھا تھا۔ اس نے کہا مولا زندگی کیا ہے؟ امام نے فرمایا تیرے نزدیک زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس زندگی ہے۔ امام نے فرمایا تیرا جواب غلط ہے، سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے۔ اس کا مولا زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جابر اگر میں نے تجھے جواب دیا تو تو لوگوں کو بتائے گا تو لوگ تیرا جواب تسلیم کیسے کریں گے؟ اس کا مولا آپ بتائیں زندگی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جابر پھر سن، جسے تو موت سمجھتا ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ جو سن رہے ہیں یا جن تک آواز جا رہی ہے، جو ذہنی طور پہ مجلس میں میں اتنا بہترین امام کی زبان سے موت سنانے لگا ہوں، آپ کو موت سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے موت کے ٹاپک پہ گفتگو ہوتے ہوئے لوگوں کو خاموش ہوتے دیکھا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں موت اور آپ داد دیں، میں موت پڑھوں تو آپ کے چہرے مسکرائیں، میں موت پڑھوں اور آپ کے دل میں حسرت پیدا ہو کہ کاش ہم بھی ایسے مریں۔ امام نے فرمایا بتا تو زندگی کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا مولا جینا زندگی ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، جسے تم موت سمجھتا ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس کی کوئی دلیل؟ امام نے فرمایا جابر تو مجھے بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا مولا صرف میں نہیں، جو بھی آتا ہے روتا ہے۔ امام نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس وقت تو شعور کام نہیں کرتا، ہمیں کیا پتا ہم کیوں رو رہے تھے؟ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے، اس لیے تم رہتے تھے شکم مادر میں، تم رہتے تھے ماں کے پیٹ میں، تم سمجھتے تھے کل کائنات یہی ہے، تم سمجھتے تھے کل کائنات یہی ہے۔ جب تم شکم مادر سے نکل کے اس دنیا میں آئے تم نے گھبرا کے رونا شروع کر دیا، تم نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے، تیرے گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ تو پیدا ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا جابر اب یاد رکھنا، جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے ایسے ہی اس عالم کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے۔ جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوتا ہے ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ تو مر رہا ہے، ادھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہا۔ بسم اللہ۔ اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی وہ ہے یہاں سے تم گزرے ہو۔ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، کسی کی ٹرین آ چکی ہے
اور کسی کی ابھی آنی ہے۔ سامان 100 برس کا کل کی خبر ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے دربار سجا کے بیٹھے تھے، سامنے سے ایک شخص تیز قدموں سے چلتا ہوا گزر گیا۔ حضرت موسیٰ نے قریب بیٹھے صحابی سے کہا یہ تیز قدموں سے گیا ہے، اس کی موت اسے بلا رہی۔ مجھے بات یاد آ گئی اس وسیع دسترخوان کو دیکھ، بسم اللہ، اس وسیع دسترخوان کو دیکھ کے مجھے بات یاد آ گئی۔ میں یہاں پہ بات سنا، مرنے والے کے بلندی کے درجات اور اصالہ ثواب کے لیے طعام کا، کلام کا، ذکر کا بندوبست کرنے والوں کو مولا اور عزتوں کے ساتھ نوازے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو شخص تیز تیز جا رہا ہے نا، اس کی موت اسے بلا رہا ہے۔ اس کا مولا مطلب، مولا نے فرمایا یہ آج رات مر جائے گا، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق آج اس کی موت ہے۔ وہ جو جس شخص نے سنا اس کے اس بندے سے تعلقات اچھے تھے، وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اٹھا اور سیدھا اس بندے کے گھر چلا گیا۔ اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہ شخص نکلا، اس نے کہا آج تو حضرت موسیٰ کے دربار کے باہر سے گزرا تھا تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی بیٹھا تھا، تو حضرت موسیٰ نے تجھے دے کے کہا تھا کہ تجھے تیری موت بلا رہی ہے، اور میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی زبان سچی ہے، لہٰذا اگر تو نے کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو تو اپنے امور زندگی نمٹا لے، تو نے آج رات مر جانا ہے۔ موت اس نے سر پہ دیکھی، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا۔ اس نے کہا تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے مجھے یہ اطلاع دی۔ فوراً اسے اپنے نوکروں کو بلایا، اس نے کہا جنس کی صورتحال کیا ہے، کتنی اجناس میرے پاس پڑی ہے؟ اس نے کہا جی تعداد میں کافی ہے۔ اس نے کہا ساری نکالو اور بانٹ دو، میں دنیا سے خالی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی پھر اولاد کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے مجھے دیا ہے تو اولاد کو بھی، میری کمائی ہوئی دولت کو اولاد حرام خرچ کرے، حساب مجھے کیوں دینا پڑے؟ وہ محنت کرے، وہ کمائے اور اسے قدر ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں، جتنی جلدی ہو سکے اعلان کرواؤ۔ انہوں نے کہا کئی راتیں لگ جائیں گی بانٹنے میں، اتنا موجود ہے۔ اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بانٹنا شروع کرو، جاتا جاتا یہ تو دیکھ لوں کہ میں بھی بانٹا کرتا تھا۔ بٹنا شروع ہو گیا، دسترخوان ایسے ہی سج گئے، اعلان ہو گیا جس جس کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جائے۔ وہ خود دسترخوان پہ بیٹھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جس شخص نے اطلاع دی کہ تو نے مرنا ہے، وہ بھی دسترخوان کے کونے پہ بیٹھا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اب بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گرے گا اور مر جائے۔ وہ بیٹھا دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا، وہ دیکھتا رہا، وہ بانٹتا رہا۔ آپ چپ رہیں یا بول پڑیں، رات گزر گئی، وہ بانٹتا رہا۔ رات گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ اس نے کہا شاید خبر تو موسیٰ کی سچی تھی، تھوڑی دیر بعد موت آئے۔ اگلا دن پورا گزر گیا، وہ بانٹتا رہا۔ اگلی شام ہونے والی تھی، یا وہ صحابی حضرت موسیٰ کے پاس گیا۔ اس نے جا کے حضرت موسیٰ سے کہا اے اللہ کا نبی، تو کلیم اللہ ہے، تیری گفتگو پہ شک نہیں، تیری زبان سے ہمیشہ میں نے سچ سنا ہے، لیکن اے اللہ کا نبی آپ نے کل کہا تھا وہ مر جائے گا اور رات مرے گا۔ پوری رات گزر گئی، وہ بندہ نہیں مرا۔ اگلا دن گزر گیا، وہ بندہ نہیں مرا۔ اگلی رات آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ نے صحابی کا ہاتھ تھاما، کوہ طور پہ گئے، تیز قدموں سے چلتے ہوئے موسیٰ نے صحابی کو وہیں پہ روکا۔ کوہ طور پہ جا کے حضرت موسیٰ نے سر سے اپنی پگڑی کو اتارا
اور دیکھے گا میرے اللہ تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق تو اس نے مر جانا تھا، اور رات گزر گئی ہے، دن گزر گیا ہے، وہ بندہ کیوں نہیں مرا؟ آواز ہے موسیٰ دھیمے لہجے میں بات کر، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے۔ اب خدا نے پروگرام بدل دیا ہے، اب خدا چاہتا ہے میں اسے دیتا رہوں، یہ میری مخلوق کو بانٹتا ہے۔ بسم اللہ۔ موت آ چکی تھی، موت کھڑی تھی لیکن ٹل گئی۔ ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا، اسے کہا مولا ہمیشہ امیر رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیشہ امیر رہوں، غریبی نہ آئے۔ جو اچھا پہننا شروع کر دیتا ہے اس سے پھر ہلکا پہنا نہیں جاتا، جو بہتر کھاتا ہے اس سے پھر ہلکا کھایا نہیں جاتا۔ اسے کہا مولا میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ امیر رہوں۔ مولا کہتے میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں تیری 7 نسلیں امیر رہیں؟ اسے کہا مولا وہ کیا؟ امام نے فرمایا اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے، دسترخوان کو بڑھا دے۔ مولا نے فرمایا دنیا کی دولت پانی ہے، اسے بہتا رہنے دو، اسے بہاؤ گے یہ اور آئے گی، روکو گے تو جیسے پانی سے بدبو آتی ہے ویسے وہ دولت بھی بدبو پیدا کر دے۔ درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد۔ واجب الاحترام استاد العلماء قبلہ و کعبہ سرکار آغا، بسم اللہ قبلہ، اجازت ہے سرکار سے؟ آقا جی تشریف لے آئے، بس ان کی موجودگی میرے لیے باعث سے عزت، باعث سے فخر۔ گفتگو تمام ہو گئی، 2-4 اپیلیں جو کرنی تھی وہ میں نے کر لی، صرف ایک وائز کی بات اور پھر آپ کو سلام۔ بسم اللہ قبلہ۔ مولا امیر المومنین فرماتے اللہ سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا۔ شاید آپ نہیں سمجھے مولا کے جملے کو، تو شاید 2019 میں آپ نے دیکھا ہو، میں نے تو اکثر ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ رزق سے محروم ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے کہ ایسا کون سا بندہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اور رزق نہیں ہوتا؟ میں نے بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں، ان کے سامنے کھانے کی میز لگے وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ بھی اٹھا لیں، یہ بھی اٹھا لیں، یہ بھی اٹھا لیں۔ میں تو صبح صرف گرم پانی پی سکتا ہوں، اس کے بعد کو 2-4 یہ چیزیں کھاتا ہوں۔ کیا فائدہ اس دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دیا؟ اسے دولت مانگی تھی نا، رزق نہیں مانگا۔ مولا فرماتے ہیں جب گھر میں دولت آئے تو جو سب سے پہلی چیز گھر سے چلی جاتی ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا مولا دولت گھر آ جائے سکون کیوں جاتا ہے؟ امام فرماتے جب کسی کا مال گھر میں رکھو گے تو نیند کیسے آ سکتی؟ بے سکونی آ جائے گی، گھر میں بے چینی آ جائے گی، خوف آ جائے گا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شکوے پیدا ہو جائیں گے دولت کی کثرت سے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ اس میں نے اپنی آنکھوں سے، قبلہ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے، میں نے مل کے مالکوں کو نیند کی گولی کھا کے سوتے دیکھا۔ فیکٹری میں ہزاروں لوگ مشقت کر رہے ہیں، ملازمین کی تعداد انگلیوں میں گنی نہیں جا رہی، رقبوں کا تعین کوئی نہیں، لیکن رات کو مرضی سے سو نہ سکے، ایک گولی کا سہارا لیا 4-6 گھنٹے کی نیند کے لیے۔ محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ لہذا دولت کی کثرت نہیں چاہیے، رزق چاہیے، وہ بھی رزق معرفت چاہیے، وہ بھی رزق ولایت چاہیے، وہ بھی وہ رزق چاہیے وہ جو اپنی مرضی سے وہ عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی رزق کی اللہ سے توقع رکھنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو
چاہتے ہو کہ تمہاری موت بار بار ٹل جائے تو لوگوں کو دینا شروع کرو، بانٹنا شروع کرو۔ لیکن ہمارے ہاں بانٹنے کے بھی اب معیار بن گئے ہیں، بندے دیتے بھی بانٹتے بھی ہیں تو معیار کے مطابق۔ میں اکثر ہم مسافر لوگ ہیں، اکثر ہم سفر میں ہوتے ہیں، ٹریفک سگنلز پہ رکی ہوئی گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں، کسی بھی چوک میں بھاگتے ہوئے بھکاریوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا جس بندے نے 10 روپے صدقہ دینا ہو وہ 10 منٹ فقیر کا انٹرویو بھی لیتا ہے، صدقہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا اور اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو کماتا کیوں نہیں، تیرے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں مانگ رہا ہے؟ صدقہ بعد میں دیا، تذلیل پہلے دی، کیوں؟ اس کا عیب ڈھونڈنا ہے۔ ایک عیب اس کا ظاہر ہو تم ہاتھ روک لیتے ہو، ہمارے کتنے چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ اگر ہم عیب دیکھ کے دیتے ہیں، اگر وہ عیب دیکھ کے دے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایک لقمے کے اہل بھی نہ ہو۔ لہذا کوشش یہی رہے زندگی محبت آل محمد، ولایت معصومین میں گزرے، خدا ہر شخص کی آخرت بخیر فرمائے۔ علماء تشریف فرما ہے، علمی خطابات وہ کریں گے، میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، استاد کی حیثیت ہے، پوری قوم کے عقائد کو سنوارا ہے انہوں نے، میرا مالک ان کا سایہ ہماری قوم کے سر پہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد اتنے لوگ آ جاتے ہیں، ہائے قسمت مدینے والے حسین جس نے کائنات کو زندگی کا فلسفہ سکھایا تھا۔ اس کی 3 سگی بہنیں بھائی کی لاش کے قریب سے گزری۔ پھر کتابوں کے جملے ہیں کہ اونٹ بیٹھنے کا بی بی نے انتظار نہیں کیا، بی بی چلتے ہوئے اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترے۔ میں سید نہیں غیر سید ہوں، ایک ہی جملہ مصیبت کا پڑھوں گا، آنکھ میں آنسو آ گیا، ایک ایک آنسو اور آئے، تیری میری اور مرنے والے کی بخشش کا سامان بن جائے۔ ہاتھ بی بی کے بدے ہوئے تھے اور مقتل میں بھائی کی لاش کو تلاش کر رہی تھی، آواز دے دے کے کہہ رہی تھی حسین میں جا رہی ہوں، حسین ایک بار تجھے ملنا چاہتی ہوں، میرا بھائی حسین ایک بار مجھے آواز تو دے تو کہاں ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی تلواروں اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی، زینب تیرا حسین یہاں ہے۔ اگر آنکھ میں نقشہ بنا تو ضرور اسی آنکھ سے آنسو آئے گا۔ بی بی چلتی چلتی اس پتھروں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں اور نیزوں، ٹوٹے ہوئے تیروں کے ڈھیر کے قریب گئی۔ شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، ہاتھ کھلے ہوتے تو شاید ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی، ہاتھ تو علی کی بیٹی کے بدے ہوئے تھے، کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے 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 بھائی کی لاش پہ نظر پڑی اور بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا، رو کے کہتی ہو حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا تیرا برقع کہاں ہے، تیری چادر کہاں ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیئ